ماحولیاتی آلودگی کا شکنجہ کسنے لگا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 430 ریکارڈ کیا گیا۔ باغوں کا شہر دنیا میں آج بھی آلودہ ترین قرار۔ سردی کی شدت میں بھی اضافہ، درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ ہونے کا امکان۔ کوٹ لکھپت کا ایئر کوالٹی انڈیکس 630 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ڈیوس روڈ 555، یو ایس کونسلیٹ کے گرد و نواح 540، ڈی ایچ اے فیز 8 میں 514، بحریہ آرچرڈ میں 495 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ انارکلی بازار میں 486، ٹاؤن شپ میں 457، ماڈل ٹاؤن 450 اور عمر بلاک اقبال ٹاؤن میں 441 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ماہرین کی جانب سے شہریوں کو ماسک اور گلاسز کے استعمال کی تاکید کی جا رہی ہے۔ شہر کی 90% سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے ساتھ ناقص روڈ انجینئرنگ کے مسائل کا بھی شکار ہیں۔ ٹریفک پولیس کی رپورٹ میں انکشاف ہوا۔ ٹریفک پولیس نے ٹوٹی سڑکوں اور اہم شاہراہوں پر روڈ انجینئرنگ کے مسائل کو ٹریفک جیم کی وجہ قرار دے دیا۔ پی ٹی او منتظر مہدی کی جانب سے ٹریفک پولیس افسران کو ہدایات جاری کی گئی تھیں کہ شہر میں جہاں جہاں روڈ انجینئرنگ کے مسائل ہیں ان کی رپورٹ بھجوائی جائے۔ رپورٹ کو متعلقہ اداروں کو بھیجا جائے گا۔ ٹریفک پولیس نے سروے مکمل کر کے رپورٹ ضلعی انتظامیہ کو بھجوا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق روڈ انجینئرنگ کی خامیاں دور کیے بغیر اور سڑکیں بہتر بنائے بغیر ٹریفک کی روانی ممکن نہیں۔ رپورٹ کے مطابق سڑکوں پر سائن بورڈز، زیبرا کراسنگ سمیت آگاہی کے مکمل بورڈز نہیں لگ سکے، جو روڈ حادثات اور ٹریفک کی روانی میں خلل کا باعث بنتے ہیں۔ ایس پی ٹریفک آصف صدیق کا کہنا ہے کہ متعدد مقامات پر یو ٹرن اضافی ہے، جبکہ سلپ روڈز بھی ٹھیک طرح نہیں بنائے گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کو متعدد بار ان مسائل کے بارے میں رپورٹس بھجوا چکے ہیں۔ لاہور کے ماسٹر پلان کا پہلا ڈرافٹ پنجاب حکومت کو پیش کر دیا گیا، جس میں بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب سے شہریوں کے لیے روڈ سیکٹر اور پبلک ٹرانسپورٹ میں بہتری کا پلان بھی شامل ہے۔ لاہور کے ماسٹر پلان کے پہلے ڈرافٹ پر آبادی کے تناسب سے کینال روڈ، مال روڈ، والٹن روڈ اور شالیمار لنک روڈ کی توسیع کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر سلیمان شاہ کو ایل ڈی اے اور کنسلٹنٹ کی جانب سے باقاعدہ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ لاہور میں 2050 تک آبادی 3 کروڑ 80 لاکھ تک پہنچ جائے گی اور آبادی کے تناسب سے معیشت کے گروتھ ریٹ کو بڑھانے کے لیے سوچنا ہوگا۔ ماسٹر پلان میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے بلو اور پرپل لائن کی تعمیر پر زور دیا گیا ہے۔ اورنج ٹرین اور میٹرو بس کے اطراف بڑی بڑی عمارتوں کی تعمیر کی تجاویز دی گئی۔ میٹرو بس چنگی امرسدو اسٹاپ کے اطراف میں بڑی بڑی عمارتوں کی تعمیر کا پلان پیش کیا گیا تاکہ وہاں بزنس ہب بنا کر کاروباری مراکز کو مزید وسیع کیا جا سکے۔ گلاب دیوی انڈر پاس کی تکمیل اور افتتاح کی تیاریاں۔ پنجاب حکومت نے گلاب دیوی انڈر پاس کا نام عبدالستار ایدھی انڈر پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ افتتاح کے لیے ایوان وزیر اعلیٰ سے 25 دسمبر کی تاریخ مانگ لی گئی۔ ایل ڈی اے کی جانب سے انڈر پاس کے افتتاح کے لیے ایوان وزیر اعلیٰ سے 25 دسمبر کی تاریخ مانگی گئی ہے۔ انڈر پاس کی فائنل کارپیٹنگ کے لیے اسفالٹ لیئر بچھانے کا کام جاری ہے۔ انڈر پاس کی خوبصورتی کے لیے ڈیزائننگ کا کام بھی جاری ہے۔ انڈر پاس کی لائٹنگ کے لیے الیکٹریکل ورکس کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے 25 دسمبر سے ایک روز قبل لائٹس لگا کر لائن مارکنگ کرے گا۔ انڈر پاس کو فروری 2022 میں مکمل کیا جانا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے انڈر پاس کے افتتاح کے لیے دسمبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی۔ ایل ڈی اے نے اس سے قبل انڈر پاس کھولنے کے لیے انٹرنل تاریخ 15 دسمبر مقرر کی تھی۔ نئی تاریخ کے مطابق انڈر پاس 25 دسمبر کو کھولے جانا متوقع ہے۔ ہائی کورٹ میں راوی اربن پروجیکٹ اتھارٹی کی قانونی حیثیت کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے بلیک لسٹ کمپنی سے روڈا کا ماسٹر پلان منظور کرانے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ بتایا جائے بلیک لسٹ کنسلٹنٹ کے بنائے گئے ماسٹر پلان پر روڈا کیسے انحصار کر سکتا ہے۔ عدالت نے اراضی ایکوائر کرنے کے مقاصد کے بارے میں کل تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس شاہد کریم نے روڈا کی آئینی حیثیت کے خلاف مختلف نوعیت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت کے روبرو روڈا کے وکیل شازب مرزا نے دلائل دیے۔ درخواست گزاروں کی جانب سے وقار شیخ سمیت دیگر وکلا پیش ہوئے۔ جسٹس شاہد کریم نے روڈا کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ماسٹر پلان ایل ڈی اے سے منظور شدہ نہیں لگتا۔ اتھارٹی کا ماسٹر پلان کو منظور کرنے کا عمل اتھارٹی ریکارڈ سے ثابت نہیں ہوتا۔ جس کنسلٹنٹ نے یہ ماسٹر پلان بنایا ہے وہ تو بلیک لسٹ ہو چکا ہے۔ روڈا وکیل نے جواب کے لیے مہلت مانگ لی، جس پر عدالت نے سماعت 21 دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے فریقین کے وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کرونا کے بعد تھمنے لگے شہر میں 29 نئے کیس رپورٹ ہوئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ نئے ویریئنٹ اومیکرون کی روک تھام کے لیے ایئرپورٹ پر الرٹ۔ برطانیہ سے آنے والے مسافروں کے لیے ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا گیا۔
कोरोना की शिद्दत में वाज़े कमी के बावजूद केसेस बदस्तूर सामने आ रहे हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 29 मरीजों की तस्दीक हुई है, ताहम कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.6% रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया। बरतानिया से आने वाली परवाजों के लिए एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। तमाम एयरपोर्ट्स को हिदायत जारी की गई हैं कि एक परवाज के बाद दूसरी परवाज में इतना वक्त हो कि पहली परवाज के तमाम मुसाफिरों के टेस्ट मुकम्मल हो जाएं। बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों को परवाज से 48 घंटे कबल कोरोना PCR टेस्ट भी लाजमी कराना होगा। इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स और शोज पर ड्यूटी खत्म कर दी गई। NCOC का इजरा महकमा एक्साइज का दायरा इख्तियार नहीं होगा, मुरासला जारी कर दिया गया है। आइंदा कोई भी ऑफिसर या ऑफिशियल तफरीही प्रोग्राम्स के लिए NOC का मुतालबा नहीं कर सकता। इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स और शोज़ पर ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। NOC का इजरा महकमा एक्साइज का दायरा इख्तियार नहीं है, इस हवाले से मरासला जारी किया गया। आइंदा कोई भी ऑफिसर या ऑफिशियल तफरीही प्रोग्राम्स के लिए NOC का मुतालबा नहीं कर सकता। इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स और शोज पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है। NOC का इजरा महकमा एक्साइज का दायरा इख्तियार नहीं होगा, मुरासला जारी कर दिया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात, डेली मेल 1 साल बाद भी सबूत जमा न करा सका। अखबार ने सबूत जमा कराने के लिए अदालत से 5वीं बार मोहलत मांग ली। शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान यूसुफ ने डेविड रोज के संगीन इल्जामात पर अखबार के खिलाफ अदालत से रुजू किया। जज सर मैथ्यू नेकलाइन ने इब्तदाई समात में मजमून को इंतहाई हद तक आमेज करार दिया था। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आला ऑफिस आमद हुई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला और स्पीकर पंजाब असम्बली ने बल्दियाती इलेक्शन में मिलकर हिस्सा लेने के हवाले से तफसीली मुशावरत की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने चौधरी परवेज इलाही से मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात हुसैन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नए बल्दियाती निज़ाम के तहत निचली सतह पर हकीकी मानों में इख्तियारात मुंतकिल किए जाएंगे। मुस्लिम लीग काफ हमारी इत्तेहादी जमात है, इत्तेहाद पहले से मजबूत है। सूबे के आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। पंजाब असम्बली में खाद की किल्लत की गूंज, ऑपोजिशन और हुकूमती अराकीन वज़ीर ज़राअत पर बरस पड़े। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी ने कहा कि यही हालात रहे तो खाद की कीमत 10,000 रुपये तक जा सकती है। ऐवान ने लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल 2021 का मुसवदा कानून कसरत राय से मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 10 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। खाद की ब्लैक में फरोख्त पर अपोजिशन के साथ हुकूमती अरकान ने भी वज़ीर ज़राअत को आड़े हाथों लिया। अरकान का कहना था कि पहले DAP और अब यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त हो रही है। वज़ीर ज़राअत से सवाल किया कि खाद की फराहमी के लिए क्या इकदाम उठाए हैं। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी ने कहा कि यही हालात रहे तो मार्च अप्रैल तक खाद की कीमत 10,000 रुपए तक बढ़ सकती है। वज़ीर कानून राजा बशारत ने कहा कि वो इस अहम मसले पर आम बहस कराने के लिए तैयार हैं। पंजाब असम्बली ने लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल 2021 का मुसवदा कानून कसरत राय से मंजूर कर लिया। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं ने ईवान को बताया कि हुकूमत वसाइल मैसर आते ही खवातीन के लिए नई यूनिवर्सिटीज पर काम शुरू करेगी। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास मंगल की दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन राना अयाज के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का फिरोजपुर रोड पर मुस्तफ़ाबाद का दौरा, सफाई सुथराई के इकदाम को चेक किया। शजरकारी की, बहादुरपुर में दही मरकज़ माल का इफ्तिताह और सहूलत की दस्तयाबी को चेक किया। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने DSQ अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर पर इंतजाम को भी चेक किया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा, पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम की दहलीज पर रेवेन्यू सर्विस फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। ऑनलाइन गिरदावरी से किसानों की उनकी दहलीज पर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। उन्होंने हिदायत की कि दही मरकज़ माल पर आने वाले साइलिन के जायज़ काम तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पंजाब ने 6ठी कौमी मॉडर्न पेंटाथिलोन चैंपियनशिप जीत ली। आखिरी रोज हॉर्स राइडिंग, लेजर रन और फेंसिंग के मुकाबलों में पंजाब के एथलीट छाए रहे।
پینٹاتھلون گیمز میں 5 کھیل فینسنگ، تیراکی، گھڑ سواری، نشانہ بازی اور دوڑ شامل ہے۔ نشتر سپورٹس کمپلیکس میں ایونٹ کے آخری روز سائیکلنگ ویلوڈروم میں فینسنگ کے مقابلے ہوئے۔ لیزر رن گیم میں 10 میٹر کے فاصلے سے نشانہ لگانے کے بعد دوڑ میں اپنی سبقت ثابت کرنا ہے۔ گھڑ سواری میں مہارت، صبر آزما اور محنت طلب کام ہے۔ اس کھیل میں لڑکیاں اور چھوٹے بچے بھی ایکشن میں نظر آئے۔ ایونٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے ایتھلیٹس نظر اور شہباز خان کا ماننا ہے کہ پینٹاتھلون ایک مشکل کھیل ہے جس میں بیک وقت 5 مختلف کھیلوں میں مہارت درکار ہے۔ رننگ، سوئمنگ، شوٹنگ، فینسنگ اور ہارس جمپنگ، تو یہ سارے ریکوائر کرتا ہے ایتھلیٹ کو۔ اوور آل پینٹاتھلون از اے ویری ہارڈ اسپورٹس، ناٹ ایزی ٹو ڈو، تو کافی محنت کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری سپورٹس فواد ہاشم ربانی اور ڈی جی سپورٹس جاوید چوہان نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے 30 برس مکمل ہو گئے۔ ابراہیم حسن مراد نے تقریب سے خطاب کیا۔ doesn't have resources to pay but still continues and fights despite the hunger, but that hunger was for growth. That hunger created a drive in him to succeed, a drive in him to do big things even though he had no resources. Then he somehow manages to get a charter for university, which is rejected by some agencies and was the most humongous of tasks, but somehow in the year 2002 he manages to get the charter for the university, and from then نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیں سٹی 42۔